अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामईन, अरबों अफराद की आबादी में और सैकड़ों मुल्कों के दरमियान अगर आपकी कोई शनाख्त है तो वो है आपका शनाख्ती कार्ड, जिसकी आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में कदम कदम पर ज़रूरत रहती है। आपने बैंक अकाउंट खुलवाना हो, सिम निकलवानी हो, बिजली का मीटर लगवाना हो, गैस का मीटर लगवाना हो, कोई भी बेसिक नीड हासिल करनी हो, या आपने पढ़ाई या इसके अलावा टूर और किसी सैर व तफरी के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए वीज़ा हासिल करना हो, हर जगह आपको अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सामईन, आपके पास यकीनन शनाख्ती कार्ड होगा। क्या कभी आपने अपने शनाख्ती कार्ड का जायज़ा लिया है? गौर से दर्ज तफसीलात पर सोचा है या नहीं? की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जो शनाख्ती कार्ड पर 13 हिस्सों का नंबर होता है उसका मकसद क्या होता है। यकीनन आप ये वीडियो देखकर इस काबिल हो जाएंगे, आप कोई भी आईडी कार्ड नंबर देखकर बता सकेंगे आईडी कार्ड कौन से सूबे, कौन से डिवीज़न, कौन से ज़िले, कौन सी तहसील और कौन से इलाके का है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हूँ सैयद आबिद और मेरा चैनल है सैयद आबिद टीवी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सकें। और प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। इस ख़वातीन व हज़रात, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशनल अथॉरिटी, जिसे उर्फ़ आम में नादरा के नाम से जाना जाता है, उसकी तरफ से जारी होने वाला कौमी शनाख्ती कार्ड हर पाकिस्तानी की पहचान है और उस पर दर्ज 13 हिस्सों का नंबर, जिसके हर हिस्से के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। पर दर्ज ये 13 हिस्सों का नंबर हर शनाख्ती कार्ड पर हर फ़र्द के लिए मुख्तलिफ होता है और ये नंबर 3 टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है। ये आपको बताते हैं शनाख्ती कार्ड पर दर्ज ये 13 हिस्सों का क्या मतलब होता है। मोअज़्ज़िज़ सामईन, शनाख्ती कार्ड के पहले 5 अदद, मिसाल के तौर पर 12101, यानी सबसे पहले आने वाले नंबर 1 सूबे की निशानदही करता है। जिनके नंबर 1 से शुरू होते हैं उनका सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। इस तरह जिनके नंबर 2 से शुरू होते हैं वो फाटा के रिहायशी होते हैं। इसी तरह पंजाब वालों के लिए 3 और सिंध के लिए 4 नंबर अलॉट किया गया है। बलूचिस्तान के लिए 5 और इस्लामाबाद के लिए 6 और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 7 का हिस्सा है। ख़वातीन व हज़रात, पहले 5 हिस्सों के सेट के बाद दूसरे आने वाले नंबर आपकी डिवीज़न को ज़ाहिर करते हैं। हमने 2 आपको कोड बताया और यहाँ पर 2 का हिस्सा डेरा इस्माइल ख़ान को ज़ाहिर करता है। बाकी के 3 हिस्से आपकी यूनियन, आपकी तहसील और आपके बाकी के 3 हिस्से आपके ज़िले, आपकी तहसील और आपकी यूनियन कौंसिल को ज़ाहिर करते हैं। जब भी कोई अथॉरिटी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करे तो वो पहले ही 5 हिस्सों से आपके इलाके तक पहुँच जाए। किस एरिया से ताल्लुक़ रखता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आईडी कार्ड के पहले 5 हिस्सों के सेट के बाद बारी आती है अगले सेट की, जो कि 7 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। दरमियान में लिखा हुआ 7 नंबर पर मुश्तमिल ये कोड आपके ख़ानदान को ज़ाहिर करता है, यानी आपके ख़ानदान नंबर्स को, आपकी ख़ानदान की ट्री को ज़ाहिर करता है। जबकि आखिर में डैश के बाद आने वाला नंबर आपकी जेंडर को बताता है। ये याद रखिए, मर्दों के लिए एंड पे आने वाला नंबर हमेशा ताक अदद में होता है, मिसाल के तौर पर 1, 3, 5, 7 और 9। इसी तरह ख़वातीन के लिए हमेशा ये नंबर जुफ्त में होगा, 2, 4, 6, 8, और इसी को नादरा का ऑटोमेटिक निज़ाम कहते हैं। इसी के तहत सबका कौमी शनाख्ती कार्ड वजूद में आता है, पूरी दुनिया में हमारी पहचान होता है। नादरा के सिस्टम पर हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर किया जाता है, उसी वक्त हमारी तस्वीर, हमारा ख़ानदान, हमारा ज़िला, हर एक चीज़ उस पर वाज़िया हो जाती है। और इन सब मालूमात से ये ज़ाहिर होता है
کہ نادرا کا سسٹم کس قدر اپڈیٹڈ ہے۔ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ ایک کلک کے فاصلے پر 20 کروڑ سے زائد عوام کا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے۔ ان خواتین و حضرات، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ 100% ایکوریٹ ہے، اس میں کچھ خامیاں بھی موجود ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے نادرا کی ٹیم ہر وقت کوشاں رہتی ہے۔ معزز سامعین، فروری 2019 میں چینل نے ایک سکینڈل کا انکشاف کیا تھا۔ اس میں اسمارٹ کارڈ کے نام پر نادرا نے اربوں روپے کا فراڈ کیا۔ 30 سے زائد فیچر والے اسمارٹ کارڈ کو ریڈ کرنے کے لیے کارڈ ریڈر ہی موجود نہیں، اور لوگوں سے سیکیورٹی فیچر کے نام پر 2500 سے زیادہ فیس وصول کی جاتی رہی۔ عام شناختی کارڈ سے 5 گنا زیادہ ہے۔ برگ میں 3.5 سے 4 کروڑ سے زیادہ عوام اسمارٹ کارڈ استعمال کرتی ہے۔ نادرا ان کو اسمارٹ کارڈ دینے کے لیے اربوں روپے بٹور چکا ہے۔ سامعین، اسمارٹ کارڈ کا مقصد ڈیٹا ویریفیکیشن کی مالی امداد، لائسنس، ٹیکس، ہیلتھ کارڈ اور دیگر فیسلٹیز تھی۔ سال 2011 میں اسمارٹ کارڈ منصوبہ سہولتوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے افادیت کھو چکا ہے۔ اسمارٹ کارڈ والوں کو سہولیات پرووائڈ کرنے میں ناکام رہا۔ اس کا ابھی تک نادرا کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ملک بھر میں ہر بنیادی کام کے لیے، چاہے آپ سم نکلوانا چاہتے ہوں، بینک میں پیمنٹ جمع کروانا چاہتے ہوں، بینک سے پیمنٹ نکلوانا چاہتے ہو، کو پیسے بھیجنا چاہتے ہیں یا پیسے ریسیو کرنا چاہتے ہیں، کہ شناختی کارڈ کی کاپی کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ لیکن خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں ان تمام معاملات میں بھی آپ کو اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی دیتے ہوئے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی فرنچائز سے سم لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اسے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی دیتے ہیں۔ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ادا کر کے اپنا فرض نبھا کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکاندار حضرات آپ کے آئی ڈی کارڈ پر کئی سم کا اندراج کرتے ہیں۔ سکتا ہے یہ سم کسی غیر قانونی سرگرمی کے لیے، کسی دہشت گردی کے لیے استعمال کی جاتی ہو۔ کل کلاں کو آپ کسی مصیبت میں بھی گرفتار نہ ہو جائیں۔ معزز سامعین، یہ ایک مفروضہ نہیں ہے بلکہ بہت ہی بھیانک حقیقت ہے۔ میں کئی ایسے کیسز سامنے آ چکے ہیں کہ کسی دہشت گردی کے بنا پر سم کو ٹریس کیا گیا۔ میں کئی ایسے کیسز سامنے آ چکے ہیں کہ کسی دہشت گردی میں ملوث کسی بندوں کو موبائل کے ذریعے ٹریس کیا گیا تو وہ سم کسی اور کے نام پر نکلی۔ منی لانڈرنگ کے لیے مختلف لوگوں کا ڈیٹا استعمال کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ اگر آپ خبروں کا معائنہ کرتے ہیں، نیوز چینل دیکھتے ہیں، تو آپ نے بھی ایسا اکثر دیکھا ہوگا۔ اس طرح بڑے بڑے سیاستدان کسی فلودے والے، کسی ریڑے والے، کسی ریڑھی والے اور کسی سبزی والے اربوں خربوں کی منی لانڈرنگ کر چکے ہیں۔ جب ان بینکس اکاؤنٹس کے بارے میں ان غریب لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے، ان بینک اکاؤنٹ سے مکمل طور پر لا علم ہوتے ہیں۔ کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جعلی اکاؤنٹس ان غریبوں کے نام پر کیسے چڑھے؟ حضرات، یہ معاملات ان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں دینے سے معاملہ وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی آپ کسی کام کے لیے وہ سم نکلوانی ہو، وہ بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہو، وہ کسی بھی جگہ پہ ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہو، تو اپنے شناختی کارڈ کی کاپی دیتے وقت اس کو کراس کر لیں اور اس کی وجہ بھی لکھ دیں کہ یہ کس لیے دی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کاپی دیتے وقت اس پر ڈیٹ بھی لکھی جائے، اور میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں اس کاپی کا مقصد بھی لکھا جائے کہ یہ کاپی کیوں دی جا رہی ہے اور کس کام کے لیے دی جا رہی ہے۔ وہ کسی پراپرٹی ایڈوائزر کو دی جا رہی ہے، یا کہ وہ اسٹامپ نکلوانے کے لیے دی جا رہی ہے، یا کہ اپنی ٹرانسفر، اپنا گھر یا اپنی دکان یا کوئی بھی پراپرٹی ٹرانسفر کروانے کے لیے دی جا رہی ہے، تاکہ کل کلاں آپ کی کاپی کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں استعمال ہونے والی ہو تو اس پر مقصد درج ہو اور وہ یہ اس کے لیے استعمال نہ ہو سکے، اور آپ بھی بہت سارے معاملات سے بچ سکیں۔ اگر آپ جاننا چاہیں کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر کتنی سمز ہیں، کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ آپ آن لائن بغیر کسی جگہ جائے
کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر کتنی سمیں چل رہی ہیں اور اس میں کوئی ایسی سم تو نہیں ہے جو کہ آپ استعمال نہ کر رہے ہوں اور خدا نخواستہ وہ کسی غیر قانونی سرگرمی کے لیے استعمال ہو رہی ہو۔ سموں کو چیک کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے۔ آپ کسی بھی موبائل سے آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر بغیر ڈیش کے درج کر کے 668 پر میسج کر دیں اور آپ کو بتا دیا جائے گا رپلائی پہ کہ آپ کے نام پر کتنی سمیں ہیں۔ کی جانب سے یہ سروس بالکل مفت فراہم کی گئی ہے۔ سسٹم پر اس کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے CNIC.sims.pk پر جائیں اور اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر درج کریں تو آپ کو سموں کی تعداد کنفرم ہو جائے گی، تو آپ کے نام پر ساری سمیں شو ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ ان میں سے کسی سم کو نہیں جانتے تو آپ اس کی موجودہ فرنچائز پر جائیں اور ان سمز کو بلاک کروا دیں کہ تاکہ کل کو آنے والے کسی بھی معاملے کسی بھی غیر قانونی سرگرمی سے بچ سکیں۔ اسی طرح نادرا نے بھی قومی شناختی کارڈ کی تصدیق کے لیے SMS سروس متعارف کروائی ہوئی ہے۔ اس سروس کے ذریعے آئی ڈی کارڈ رکھنے والے حضرات چیک کر سکتے ہیں کہ خاندان کے شجرے میں کون کون رجسٹرڈ ہے۔ شجرے میں کوئی رکن خاندان کا نہ ہو بھی اس خاندان میں رجسٹر ہو، آپ نادرا کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ انتظامیہ ایسے افراد کے خلاف فوری اقدامات کرے۔ مقصد کے لیے آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر 8008 پر میسج کر کے کنفرم کر سکتے ہیں۔ جواب میں آپ کو ایک میسج موصول ہوگا جس میں وہ افراد بھیجے جائیں گے جو آپ کے شجرے میں ایڈ ہیں، کے شجرے میں رجسٹرڈ ہوں گے۔ اگر آپ اس فہرست سے مطمئن ہیں تو اس کا رپلائی 2 پر کر دیں۔ تاہا کوئی رکن آپ کے خاندان کے شجرے میں آپ کے خاندان کی حیثیت سے آپ اس کو نہیں جانتے، آپ 1 کے ساتھ رپلائی کریں گے۔ اس کا اجرا بھی اس لیے کیا گیا تھا، امت پر انکشاف ہوا تھا سے غیر ملکی اور افغانی پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوا کر پاکستان میں رہائش پذیر ہیں اور اللیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر نہ کہ اپنے شناختی کارڈ کی تصدیق کروائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ آپ کے نام پر کتنی سمیں جاری کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی کام کے لیے جب آپ اپنی شناختی کارڈ کی کاپی دیں تو براہ کرم اس کو کراس کر لیں اور اس کا مقصد بھی درج کر دیں کہ یہ کاپی کس لیے دی جا رہی ہے۔ آپ کی بہت ساری دعاؤں اور بہت سارے پیار کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔